السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مختصر سے عرصے میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا اور پھیلایا، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مبارک جماعت تیار فرمائی کہ جس نے یہ پیغام دنیا کے اکثر حصے تک پہنچا دیا، اور ہاں اس طرح پہنچایا کہ حق ادا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کی بدترین قوم کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا دیا۔ یقیناً اتنا بڑا انقلاب لیڈرشپ کوالٹیز کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور کی ذات مسلمانوں کے لیے بہترین لیڈرشپ ہے۔ یقین مانیں، اگر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیڈرشپ کے متعلق اصول جان لیں اور ان پر عمل کر لیں تو وہ جدید مینجمنٹ کے اصولوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پہلا اصول یہ ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک قائد، ایک لیڈر اپنے ماتحتوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو۔ اس طرح وہ لیڈر خوب مشقت کا عادی ہو، یعنی جو کام بھی ماتحتوں سے کروانے ہیں خود بھی ان میں ماہر ہو۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ کے جسم پر گرد و غبار لگا، غزوہ خندق میں خندق کھودی اور بہت سے غزوات میں خود حصہ لیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لیڈر ایسی مضبوط شخصیت ہو جس کے اندر کمزوری کم سے کم ہو۔ اسی صورت میں ماتحت اس کی بات مانے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی تربیت کی جائے۔ ایک کامیاب لیڈر اپنے ماتحتوں کی تربیت خود کرتا ہے اور ان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ سب کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، حق وصول کرنے کی فکر نہ کریں، کیونکہ جب ہر فرد اپنے حقوق ادا کرے گا تو سب کو حقوق مل جائیں گے۔ تو یہ اصول ہیں، ان اصول کے مطابق اگر ہمارے حکمران چلیں تو پھر فائدہ ہوگا۔ اسی طرح تیسرا اصول یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا اچھے کاموں پر اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ حوصلہ افزائی۔ ممکن ہوتا تو انعام بھی دیتے تھے، ورنہ دعاؤں سے ضرور نوازتے تھے۔ تو یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کامیاب لیڈر کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ دل و جان سے مخلص ہونا چاہیے۔ اب ہمارے جتنے لیڈر ہیں، لیڈر حضرات ہیں، وہ سب یہ غور کر لیں کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اصول مل رہے ہیں، ہماری زندگی اس سے دور ہے یا اس کے قریب ہے؟ آیا کہ یہ کوئی اصول ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رسالت پہنچانے میں اتنے مخلص تھے اور اتنی مشقت برداشت کرتے تھے کہ قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ آپ اپنی امت کے لیے اتنی مشقت نہ اٹھائیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہر کیف پانچواں اصول یہ ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے
کہ سخت سے سخت وقت میں بھی اپنے ماتحتوں کا حوصلہ پست نہ ہونے دے. جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے ان کا حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سخت بھوک پیاس کی شدت میں خندق کھود رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھوک پیاس کی حالت میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی خوشخبری دے رہے ہیں. حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ پیاس کی حالت میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی خوشخبری دے رہے ہیں. یہ ہے ایک لیڈر کی صفت کہ سخت سے سخت وقت میں بھی اپنے ماتحتوں کے حوصلے کو پست نہ ہونے دیا. وہ ہر حال میں ان کی حوصلہ افزائی فرماتے. ہمارے لیڈر بھی اس سنت پر اگر عمل کریں تو ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. چھٹا اصول کہ نرمی، آسانی اور بردباری سے کام لینا. زبان نبوی سے اعلان ہوتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے رؤوف اور رحیم بیان فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ مومنین پر بے حد نرم تھے. اس میں مینیجرز کے لیے بہترین تعلیم ہے کہ جتنے ہمارے مینیجر حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے معاملے میں نرمی کا پہلو غالب رکھیں. ماتحتوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ بات بات پر پکڑ نہ کرنا ان کو آپ کے ساتھ وفادار بنا دے گی. یہ چیز اگر آپ ان کی بات بات پر پکڑ نہ کرو گے، نرمی اختیار کرو گے، تو یہ جو آپ کی صفت ہے نا، یہ ان کو وفادار بنا دے گی آپ کا. اگر نرمی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سلوڑ تو ہوگا مگر دل متنفر ہوگا. سلوڑ تو کریں گے وہ اپنے مینیجر کو، اپنے افسر کو، لیکن دل نفرت سے بھرا ہوا ہوگا. ساتواں اصول یہ ہے کہ مشاورت، اہم معاملات میں اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے، جس کا انتظامی معاملات سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ماتحتوں کا اپنے مینیجر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اہمیت دی گئی ہے. آٹھواں اصول یہ ہے کہ رہنمائی کرنا. سربراہ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول پتہ چلتا ہے کہ سربراہ محنت ماتحتوں سے زیادہ کرے. جی ہاں، ہر بات کا علم رکھے گا تو اپنے ماتحتوں سے پیش آنے والے مسائل کا حل بھی کر سکے گا. تو نواں اصول یہ ہے اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے ہیں. ایک شخص گندم فروخت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا تو دیکھا کہ اوپر سے خشک ہے اور نیچے سے گیلی ایسے محسوس ہو رہا ہے. تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہیں. تو اپنے ماتحتوں کی اس طرح دینی تربیت کرنے سے وہ مخلص ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اصولوں کے مطابق، ہمارے جتنے لیڈر حضرات ہیں ان کو یہ اصول اللہ تعالیٰ سمجھائے اور وہ ان پر عمل کریں تاکہ ہمارا نظام بہترین چلے. 10واں اصول یہ ہے، یہ اصول ترتیب میں تو آخری ہے لیکن عمل میں سب سے پہلا ہے کہ سربراہ اپنے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے ادارے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. دعا مانگنے کا جذبہ اپنے ماتحتوں کے اندر پیدا کرے، کیونکہ دعا جو ہے یہ مومن کا اختیار ہے اور یہی تدبیر مسلمان کو کافر سے ممتاز کرتی ہے. میرے نبی ایسے ہی تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رات بھر دعا فرماتے رہے، حالانکہ کامیابی کی بشارت تو موجود تھی. تو اس لیے میرے محترم سامعین، بات کو سمیٹتا چلتا ہوں کہ جتنے یہ اصول ہیں اگر عمل کریں گے تو ہمیں لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے کسی جدید مینجمنٹ کا سہارا لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے.
آپ استاد ہیں، مینیجر ہیں، یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں، یا آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ محتمم ہیں، تو براہ کرم اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، وہ رویہ اپنائیں جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔